السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزادہ خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے نیوز۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جو گورنمنٹ نے پیکا ایکٹ منظور کیا ہے، اس حوالے سے ملک بھر میں صحافیوں کی جانب سے مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، اور میں اس سلسلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ابھی نازک موڑ پہ ہے، اس کے ابھی اور بہت سارے مسائل ہیں، تو ان اپنے مسائل کو حل کرنے کے بجائے اس نے صحافیوں کو بھی چھیڑ کے تو وہ اس ملک میں ایک انتشار کی نئی سیاست جو ہے نا وہ شروع کر رہے ہیں۔ حکومت کا چوتھا ستون ہے، اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے، اور یہ جو پیکا ایکٹ منظور کیا گیا ہے اس کی آڑ میں اگر اس کی کوئی ٹارگٹ کلنگ ہے، اگر اس نے کوئی صحافیوں کو ٹارگٹ کرنا ہے یا ان کو جو کہہ لیں کہ اپنی آواز ان کی دبانی ہے اور آزادی اظہار رائے پہ قدغن لگانی ہے، تو یہ اس کے حکومت کے اپنے ہی نقصان میں جائے گا۔ تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ حکومت خود اس وقت نازک موڑ پہ ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس کے ساتھ حکومت کے بھی معاملات چل رہے ہیں، وہ ابھی کسی نہج پہ نہیں پہنچے، اور اس کے ساتھ ہی حکومت نے یہ بل منظور کر کے تو ایک نیا ایشو کھڑا کر دیا ہے اور صحافیوں کو میں ہلچل مچا دی ہے۔ اس طرح کے قانون نہیں ہونے چاہیے، بلکہ قانون جو ہے وہ تو آلریڈی موجود ہے، ان کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ اگر یہ کوئی قانون بنایا جا رہا ہے کہ جی کوئی فیک نیوز نہ جاری کرے، کوئی غلط خبر نہ لگائے، تو وہ تو پہلے ہی قانون موجود ہے کہ کوئی بھی صحافی ہو یا کسی بھی محکمے کا ہو یا عام شہری ہو، اس پر یہ قانون لاگو ہوتا ہے کہ وہ شہادت کو نہ چھپائے، وہ غلط بات نہ کرے، وہ ملک میں کوئی انتشار والی بات نہ کرے، وہ کوئی اداروں کے خلاف بات نہ کرے۔ یہ قوانین آلریڈی موجود ہیں، تو پھر ایسی صورتحال میں پیکا ایکٹ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ اگر پیکا ایکٹ لایا گیا ہے تو اس کے پیچھے پس پردہ کچھ عزائم ایسے ہیں جن کی وجہ سے جو صحافیوں کو خدشات لاحق ہیں کہ یہ کس ڈگر پہ حکومت چل رہی ہے۔ تو اس حوالے سے آج ملک بھر میں احتجاج ہوا، تمام بڑے شہروں میں احتجاج ہوا صحافیوں نے، اور لاہور پریس کلب کے باہر بہت بڑا ایک احتجاج ہوا جس میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی، جس میں تاجر، کچھ سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں اور صحافی، جو صحافیوں کی تمام تنظیمیں جو ہے نا، ان سب کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جو ایک بہت زبردست مظاہرہ ہوا۔ اور مظاہرے میں جو لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری ہیں، جو فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے بھی جنرل سیکرٹری ہیں، اور انہوں نے بڑے واضح اپنے خطاب میں یہ کہا کہ یہ حکومت کسی بھول میں نہ رہے۔ انہوں نے صاف طور پر نام لے کر عطا اللہ تارڑ صاحب اور مریم اورنگ زیب کا اور انٹیریئر منسٹر کو انہوں نے کہا کہ وہ خود باہر سیر کر رہے ہیں اور امریکہ میں وہ ہیں، اور اندر پتہ نہیں وہ کیا کانگریس ارکان سے میٹنگ کرتے ہیں، اور جو کانگریس ارکان باہر آ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی فری عمران۔ تو اب یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ارشد انصاری نے بہت واضح اور دو ٹوک پیغام دے دیا ہے کہ اگر یہ پیکا ایکٹ کو واپس نہ لیا گیا تو اس کے بہت بھیانک نتائج نکلیں گے، ہم سڑکیں بند کر دیں گے، اسمبلیوں کو بند کر دیں گے۔ اگر انہوں نے یہ ایکٹ واپس نہ لیا تو پھر یہ معاملات بہت غلط سمت میں جا سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ارشد انصاری کی جو تقریر ہے وہ تمام ہی صحافی برادری کی ترجمانی کرتی ہے، اور اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حکومت کو اس طرح کے معاملات کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اگر کوئی فیک خبر چلاتا ہے، اگر کوئی ملکی سالمیت کے خلاف بات کرتا ہے، اگر کسی کی کوئی خبر جو ہے وہ چاہے سوشل میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے، اگر وہ اداروں کے خلاف ہے، اگر وہ ملکی سالمیت کے خلاف ہے، اگر وہ حب الوطنی کے خلاف ہے، تو اس پہلے سے ہی قانون موجود ہیں، ان پر عمل کیا جائے، اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اس میں بہت ساری شکیں ایسی ہیں اس ایکٹ میں جو لکھی ہوئی ہیں کہ وہ سیدھا سیدھا کہ جس کو مرضی بغیر ٹرائل کے پکڑ لیں، فلاں کر لیں، ایسے کر لیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس پر صحافیوں کے تحفظات ہیں۔ تو میں یہ اپنے اس چینل کے حوالے سے میں یہ گزارش کرتا ہوں حکومت سے کہ وہ اس پہ نظر ثانی کریں، اور اس قانون کو کوئی جواز نہیں بنتا، یہ بلا جواز ہے، اور تمام صحافی برادری نے اس قانون کو کالا قانون قرار دے دیا ہے۔ اور جو حکومت کے اپنے جو ہے کہہ لیں کہ کہی ہوئی باتیں ہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اس کے ساتھ مذاکرات ہوں گے اور تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، تو پھر یہ ایک بہت بڑا سوال اس میں پوشیدہ ہے کہ یہ راتوں رات اس قانون کو اچانک سے پاس کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ کہ یہ وہی قانون ہے کہ جب تحریک انصاف اس کو منظور کرنے لگی تھی
تو یہ پیپلز پارٹی نے اس کے خلاف آواز اٹھائی, مسلم لیگ نون نے اس کے خلاف آواز اٹھائی, اور آج یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا جو اتحاد ہے انہوں نے دونوں نے مل کے اس قانون کو منظور کر لیا. تو ان کی آج کی بات ٹھیک ہے یا ان کی پرانی باتیں ٹھیک تھیں؟ تو پھر یہ اگر دوسروں کو یو ٹرن کا کہتے ہیں تو میرا خیال ہے ان کے اپنے یو ٹرن کا بھی حساب ان کو دینا چاہیے. میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.